night away, hang out the whole السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ کس طرح سے آپ چھوٹے چھوٹے اذکار اپنے روزمرہ لائف میں کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں، اپنی لائف میں ہر ایک چیز پا سکتے ہیں جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کو چاہیے ہے۔ اور اذکار چھوٹے چھوٹے سے میں بتاؤں گی آپ کو ڈیلی روٹین کے۔ تو جو لوگ میرے چینل پہ نیو آئے ہیں، آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اینڈ تھمز اپ دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور مجھے مور ویڈیو بنانے کا دل کرتا ہے۔ تو چلیے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی استغفار کا وظیفہ۔ اس سے آپ استغفار پڑھنے سے آپ کی لائف میں کتنی چینجنگ آتی ہیں، کس طرح سے آپ اپنی لائف کو بدل سکتے ہیں اور یہ کتنا پاورفل وظیفہ ہے اور میں کس طرح سے اس کو پڑھتی ہوں۔ تو میں استغفار کس طرح سے پڑھتی ہوں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میں لگاتار پڑھ رہی ہوتی ہوں کس طرح سے۔ آپ بس اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں بس آپ استغفار پڑھا کریں۔ ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا کہ وہاں پہ صحابہ کرام کی آپس میں ڈسکشن ہو رہی تھی، تو وہاں پہ انہوں نے ایک بات کا ذکر کیا تھا کہ ہم اللہ کا ذکر کریں یا استغفار پڑھیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہی بہت ہی امپارٹنٹ ہیں۔ اللہ کا ذکر بھی بہت امپارٹنٹ ہے اور استغفار بھی بہت امپارٹنٹ ہے۔ استغفار کے ذکر سے آپ کی روح پاک ہوتی ہے، آپ کی اندر کی ساری صفائی ہو جاتی ہے۔ استغفار پڑھنے سے آپ کا دل بالکل شفاف ہو جاتا ہے، بالکل مطلب اس میں کوئی کینہ حسد کوئی چیز نہیں رہتی ہے جب آپ ہمیشہ استغفار پڑھتے ہیں۔ استغفار سے ہی آپ کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، استغفار سے ہی آپ کے گناہ سارے دھلتے ہیں۔ تو استغفار بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، میرے خیال میں 3 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ حضور پاک کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ ہے اور سب سے بہترین دوا استغفار ہے۔ استغفار کے اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ میں اگر ویڈیو بنانے لگوں تو وہ بہت ہی لمبی ہو جائے گی، اس لیے شارٹ ویڈیو ہی میں آپ کے لیے بناتی ہوں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتے چلوں، میری کل فرینڈ آ رہی تھی میری گھر دعوت پہ، تو یہ ان کی دعوت بھی ہو رہی تھی۔ تو میں نے کیونکہ رمضان سٹارٹ ہونے والا تھا تو پھر ہم لوگوں کی دعوت بس یہ لاسٹ دعوت رہ رہی تھی جو کہ میرے گھر میں ہونی تھی۔ ہم سب ایک وہ کٹی پارٹی سی کرتی ہوتی ہیں آپس میں مل کے ساری، تو سب لوگوں نے دی ہوئی تھی، تو بس میں رہتی تھی جو کہ میری کل فائنلی فنش ہو گئی ہے۔ تو بس اسی کا کلپس میں نے ادھر ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ چلو جی یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن بات وہیں کی وہیں رہ گئی کہ استغفار کے حوالے سے استغفار آپ ہمیشہ پڑھا کریں اپنے چلتے پھرتے کاموں کے روٹین میں، مطلب جو بھی ڈیلی روٹین آپ کی ہے، آپ کام کر رہے ہیں، بیزی ہیں، آپ استغفار پڑھا کریں، آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھنا آپ کی ساری پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی، کیونکہ اس کے پڑھنے سے آپ کا دل بہت ہلکا ہو جائے گا۔ دیکھیں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی وجہ سے بھی ہم سم ٹائم اتنے ذہنی دباؤ میں آ جاتے ہیں، کوئی بات ہمیں اتنا پریشان کر دیتی ہے، کاروباری مسائل ہوتے ہیں، یہ لائف ہے، لائف میں اتنے پرابلمز ہوتے ہیں کہ بندے کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی پرابلم فیس کرنا ہی پڑتا ہے۔ بٹ اگر آپ استغفار کا ورد کرتے رہیں گے تو یہ چیزیں آپ کو پریشان نہیں کریں گی، کیونکہ پھر آپ کا دھیان بس اسی طرف رہے گا اور اللہ تعالیٰ ساری آپ کی پریشانیاں دور فرماتے جائیں گے۔ آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ کسی میرے بہن بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے، رزق کی تنگی ہے، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، کسی کو رزق کی پریشانی ہے، موسٹلی آج کے دور میں بتاؤں کہ ہر انسان پریشان ہے، کیونکہ وقت ایسا چل رہا ہے کہ اس میں کوئی بھی خوشحال نہیں ہے اور ہر ایک انسان کو موسٹلی جاب کی تنگی، پیسوں کی تنگی ہی ہے۔ یا پھر آپ کو کچھ بھی نہیں میرے رب سے مانگنا ہے، یا پھر آپ کو بہت کچھ مانگنا ہے۔ ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارے دل میں اتنی بے چینی ہوتی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں رب سے مانگنا چاہتے ہوتے ہیں، مطلب ہم اتنے بے چین ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں آتی ہم کیا کریں۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ بس کسی چیز کی بہت ہی کمی ہے، خالی پنسا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہماری روح، ہمارا دل استغفار کی طلب کر رہا ہوتا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا سوائے استغفار کے۔ تو بس آپ نے بیٹھ جانا اللہ کے حضور اور آپ بہت عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے آگے استغفار کی تسبیح شروع کر دینی ہے آپ نے۔ تو بس یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کتنا پڑھ سکتے ہیں، جتنا پڑھیں آپ پڑھ سکتے ہیں تو دیکھنا آپ کا دل کتنا ہلکا ہوتا جائے گا نا، آپ کی پریشانی آٹومیٹک دور ہوتی جائے گی۔ تو استغفار کی تسبیح آپ فجر کے ٹائم مسٹ پڑھ لیا کریں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ نماز ہے، نماز اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو پھر اس بندے کو تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ اے بندے اگر تو میری طرف نہیں جھکتا ہے تو میں تجھے اتنا ذلیل و خوار کروں گا دنیا میں کہ تو کسی ہر بندے کے آگے جو ہے نا تو رسوائی ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو مسٹ ہے نماز۔
جو نماز نہیں پڑھتا ہے جو انسان، اس کے نہ تو رزق میں برکت ہوتی ہے، نہ اس کے پیسے میں برکت ہوتی ہے، کسی بھی چیز میں اس کی برکت نہیں ہوتی ہے. وہ چاہے جتنا کروڑ روپیہ بھی اگر وہ کما لے گا نا، اس میں برکت نہیں ہوگی، وہ 2 دن میں اٹھ جائے گا، کیونکہ اس کو نمازی نہیں ہے، اللہ کے نام سے وہ شروع نہیں کرتا ہے. اور آپ کو سب سے میری ریکویسٹ ہے، سب سے پہلے آپ نماز کا پابند بنائیں اپنے آپ کو. اس کے بعد آپ نے فجر کے ٹائم ایک تسبیح جو ہے نا مسٹ اپنی یہ کر لینی ہے روٹین میں، کہ سورہ یاسین کے بعد آپ مسٹ استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. اور پھر باقی اس طرح سے کام کرتے ہوئے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جس ٹائم آپ کا دل کرے. لیکن اگر مطلب جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم بھی بس آپ جب پڑھنا اس کو سٹارٹ کر دیں گے تو یہ آپ کی زبان پہ چڑھے رہے گا اور آپ ہمیشہ اس کو پڑھتے رہیں گے. اور اس کے بعد اگر جس ٹائم بھی آپ کو ٹائم لگتا ہے تو پھر ایک تسبیح اور پڑھ لیا کریں. تو پھر دیکھنا آپ کی لائف میں کس طرح سے چینجنگ آ رہے ہیں، کتنی پاورفل یہ دعا ہے، وظیفہ ہے، کتنا شارٹ ٹائم لیتی ہے، کوئی زیادہ آپ کا ٹائم بھی نہیں لگے گا. مجھے پتہ ہر انسان بیزی ہے، ہر انسان کی لائف میں بھاگم دوڑی ہے. آج کے دور میں ہر انسان کی پریشانیاں ہیں، ہر انسان ظاہر مصروف ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کے کوئی کام کر سکے. تو بس آپ اپنی لائف کو اس طرح سے چینج کریں کہ آپ استغفار کا اپنا روٹین بنا دیں. تو پھر آپ دیکھنا کہ آپ استغفار پڑھتے پڑھتے آپ کو دیکھنا آپ کو یہ کہ عادت بن جائے گی، آپ کی لائف کتنی پرسکون ہو جائے گی، آپ بالکل ٹینشن فری ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ انسان کی پھر وہ ساری پریشانیاں ختم ہوتی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اگر اے بندے تو مجھے یاد کرے گا تو میں تیری ہر ایک پریشانی دور کروں. جب ہم اللہ کو نہیں یاد کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے بندوں سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل اور رسوا کرتے ہیں. کیونکہ بندوں سے جب آپ مدد مانگتے ہیں تو ایک تو وہ احسان کہتے ہیں نا کہ انسان کا کبھی نہیں لو، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کا احسان لے لیتے ہو تو وہ باتیں اتنی اس کی سننی پڑتی ہیں، وہ دوسروں کو بھی بتائے گا، وہ ایک الگ سے ضلالت ہوتی ہے. تو اس سے بہتر ہے ہم اللہ سے ہی مانگیں، اللہ کو ہی یاد کریں اور اللہ ہی سے مانگیں. تو میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ. آئی ہوپ کہ آپ کے لیے ویڈیو انفارمیٹیو رہی ہوگی. اللہ حافظ.